بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق محبت و حق عظمت، یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں یعنی تسبیح و وظائف، یہ ذکر مثبت ہے، مگر ایک ذکر منفی بھی ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ یہ ذکر جو ابھی کیا گیا ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور سڑکوں پر عورتوں کو مت دیکھو، جھوٹ مت بولو اور نافرمانی سے بچو، کہ یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے۔ دونوں حقوق ادا کر کے دیکھو اللہ کیسے ملتے ہیں، وہ خود ہماری تلاش میں ہیں۔ ایک مثالیں بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اے ایمان والو، جتنا تمہارا ٹخنا چھپے گا، چاہے جبہ ہو، چاہے کرتا ہو، ازار ہو، تو وہ اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بذر المجہود ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس لباس سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، اگر نیچے سے آ رہا ہے، جیسے موزے پہن لے اور ٹخنے چھپ جائے، تو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں، بلکہ ٹھنڈک میں اپنے پیروں کو چھپا لو، اجر بھی ہے۔ تو اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنے کو چھپا نہیں سکتے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری بخاری شریف کی شرح جلد نمبر 10 کتاب اللباس میں فرماتے ہیں کہ 4 وجہ سے ٹخنوں کا چھپانا حرام ہے۔ نمبر 1، من جہت التشبہ بالنساء، عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ نمبر 2، من جہت التلوث بالنجاسہ، لٹکا ہوا پائجامہ نجاست سے ملوث ہوتا ہے۔ نمبر 3، من جہت التشبہ بوضع المتکبرین، متکبرین کی وضع سے مشابہ ہے۔ نمبر 4، من جہت الاسراف، فضول خرچی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آدھے ان سے کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون سارے عالم کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر ہے۔ اگر 90 کروڑ مسلمان ہیں تو 90 کروڑ انچ ضائع ہو گیا، اس کا فٹ بناؤ، اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کپڑا ضائع ہوا۔ اور سنو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تو صرف منافقین ازار لٹکانے لگے تھے۔ کوئی صحابی کے بارے میں ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا پائجامہ سے ٹخنا چھپا ہو۔ یہاں تک کہ ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں، بیمار ہو گئی ہیں، مجھے مستثنیٰ کر دیجیے کہ میں ٹخنے چھپا لوں تاکہ میرا عیب چھپ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، نافرمانی تیری طرف سے ہوگی۔ اما لک فی اسوۃ، کیا میرے اندر تیرے لیے نمونہ نہیں کہ میری لنگی کتنی اونچی رہتی ہے؟ جو آدمی اسبال اظہار کرتا ہے، ٹخنے چھپاتا ہے، اس پر 4 عذاب ہوں گے۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفقت سے بات نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، ان کو توفیق اصلاح نہیں دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں، مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اِن لم یتوب، یہ عذاب ہوگا اگر توبہ نہ کرے، اور اگر توبہ کر لی تو سب ختم، معافی ہو گئی۔ لہٰذا دوستو، ذرا اس کا خیال رکھو، آسمان ہی کی طرف نظر مت کرو، زمین کی طرف بھی دیکھتے رہو کہ کہیں میرا ٹخنا چھپ تو نہیں رہا ہے۔ یہ ذکر منفی ہے، اللہ کی عظمت کا حق ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ حکم قرآن میں تو نہیں ہے،
میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میرا نبی جو تم کو حکم دے دے اس کو قرآن کا حکم سمجھو، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا نبی جس بات کا حکم کرے اس کو کرو، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں؟ لہٰذا حدیث کو ماننا عین قرآن کو ماننا ہے، اور حدیث کی نافرمانی قرآن پاک کی نافرمانی ہے۔ آنکھوں کا زنا، سڑکوں پر چل رہے ہیں آپ، کتنی ہی گوری انگریز ننگی ٹانگ ہو اس کو مت دیکھو۔ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ لو نہ دو، دیکھ تو لو۔ بھائی گناہ تو نہیں کرتے، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے، دل کا نور چھن جاتا ہے، ساری ضربیں ذکر کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، پھر دیکھو حلاوت ایمان کا وعدہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ نظر بچانے پر ایمان کی حلاوت اللہ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ نظر بچانے پر دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ حلاوت ایمان ہے، یعنی ایمان کی مٹھاس۔ پھر دیکھو ایمان اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں ایک صاحب نے پوچھا کہ بار بار نظر بچانے میں تو بہت مجاہدہ ہے۔ میں نے کہا کہ انعام بھی تو زیادہ ہے، سن لو، اور ایک شعر سنایا۔ یہ شعر بھی حیدرآباد میں موضوع ہوا۔ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کباب کی کچی ٹکیا میں کوئی مزہ نہیں، جو کھائے گا قے کرے گا، تھوک دے گا، توبہ توبہ، لیکن اس کو ذرا بھون لو، آگ نیچے جلاؤ، تیل میں تل تل لو، ذرا مجاہدہ کراؤ، جب سرخ ہو جائے کباب، پھر اس کی خوشبو اتنی دور جائے گی کہ کافر بھی ادھر سے گزرے گا تو کہے گا بوئے کباب مارا مسلمان کر دی، اس کباب کی خوشبو نے مجھے مسلمان کر دیا۔ دل کباب بنتا ہے نظر بچانے سے، گناہ سے بچنے میں دل کباب ہو جاتا ہے، درد بھرا دل عطا ہوتا ہے۔ ذرا عمل کر کے دیکھو، خون آرزو سے اللہ ملتا ہے، تو بری آرزوؤں کو توڑو، خون کرو۔ سورج کب نکلتا ہے؟ جب آسمان لال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم بری خواہشات کا خون کرو اور دل کے آسمان کو لال کر لو، پھر دیکھو میرے قرب کا سورج کیسے نکلتا ہے۔ دنیا کے سورج کا تو ایک افق ہوتا ہے، مگر تمہارے دل کے تمام آفاق سے میرے قرب کا سورج طلوع ہوگا۔ دنیا کا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مگر اللہ کے قرب کے سورج کے لیے مشرق مغرب کچھ نہیں، بے شمار آفتاب ہیں، کیونکہ جب خالق آفتاب آئے گا تو بے شمار آفتاب لائے گا۔ ایک صاحب کا نام خورشید تھا۔ میں نے کہا سنو، خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید، خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید، خورشید سے پوچھے کوئی خورشید کا عالم۔ میرے پیارے ذکر کرنے والے دوستو، نظر کی حفاظت بھی ذکر ہے۔ اگر یہ معمولی گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنکھوں کا زنا نہیں فرماتے۔ بتائیے کہ اس ذکر کے بعد کیا ہم پر فرض نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں؟ یہاں محبت کا حق ادا کیا، سڑکوں پر عظمت کا حق ادا کرو۔ کتنی ہی حسین گزریں، نظر کو بچا کر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ اور نظر ڈالنے کے بعد پریشانی آئے گی۔ پری آئی اور شانی آئی، پریشانی میں پری موجود ہے۔ ہر وقت دل میں ظلمت اور اندھیرے معلوم ہوں گے۔ مردے لاشوں پر مت جاؤ، میرا شعر ہے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمپر کے خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ اور یہ بھی میرا ہی شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ کیا ہے؟ مرنے والی لاشیں ہیں، آج جوان چل رہی ہیں، کل یہی انگریز میں 70 سال کی بوڑھی ہوں گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے
کہ اس کی چٹیا مثل بڈھے گدھے کی دم معلوم ہوگی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوئی کوئی نانی ہوئی۔ اور میں ان مشتروں کو شعر سناتا ہوں کہ آج مر رہے ہو ان پر، ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا حسن بگڑ جائے گا اور تمہاری تاریخ بھی بدل جائے گی۔ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ اگر مرنا ہے تو اللہ والوں پر مرو، اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ والے تو نظر آتے ہیں، ان پر فدا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ساری لیلہ کائنات سے تم کو بے نیاز کر دے گا۔ جو لیلہ کو نمک دے سکتا ہے اس مولا کائنات میں کیا اتنی قدرت نہیں کہ اپنے ذکر کی برکت سے ہمارے قلب کو اتنا نمک سے بھر دے کہ ساری لیلہ کائنات سے ہم کو بے نیاز کر دے۔ جو سارے عالم کو نمک دے سکتا ہے اس کے نام میں کتنا نمک حسن کا ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سمندر میں اتنا نمک نہ ڈالتا تو سمندر کا پانی سڑ جاتا، جتنی مچھلیاں ہیں مر جاتی، زہریلا مادہ اتنا پیدا ہو جاتا کہ ساحلی علاقے سب ختم ہو جاتے اور کوئی زندہ نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سمندر کے پانی کو اتنا نمکین کر دیا جس سے اس کا پانی سڑتا نہیں۔ اور مولویوں کو نہ سمجھ میں آئے تو قربانی کی کھال کو یاد کر لیں، جب گاہک نہیں آتے تو کھالوں میں جلدی جلدی نمک لگا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عاشقوں کے آنسوؤں میں بھی نمک رکھ دیا تاکہ ان کی آنکھوں میں انفیکشن نہ ہو جائے، زہریلا مادہ نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ان نمکین صورتوں سے بچو، یہ بلڈ پریشر پیدا کرتی ہیں۔ جس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو نمکین غذا منع ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمکین صورتوں سے منع کر دیا ہے، ورنہ تمہاری روحوں میں ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ اور جس دن چاند 14ویں رات کا ہوتا ہے سمندر میں جوار بھاٹا اور طوفان زیادہ ہوتا ہے، تو زمین پر بکھرے ہوئے چاندوں سے بھی اپنے کو بچاؤ، ورنہ دل کے سمندر میں جوار بھاٹا اور طوفان اتنا تیز آئے گا کہ تمہارا حلیہ بگڑ جائے گا، نیند غائب ہو جائے گی اور ڈپریشن ہو جائے گا۔ تو سن لیں، ذکر منفی پیش کر رہا ہوں، اللہ کی عظمت کا حق ادا کیجیے۔